ناظرین کرام، اگر گلوبل کلائمیٹ انڈیکس کی بات کی جائے تو پاکستان دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے جو کہ موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ شکار ہو رہے ہیں۔ اگر ہم آج سے 3 روز قبل جو رپورٹ شائع ہوئی ہے جس پہ پاکستان کی ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی گئی ہے، تو پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ ولنریبل کنٹری میں شامل ہے، بلکہ ٹاپ نمبر 1 پہ شامل ہے۔ اور اس کے لاہور کی جو صورتحال ہے وہ سب سے زیادہ دنیا کے ایئر کوالٹی جو اس کی سب سے زیادہ خراب ہے وہ لاہور شہر ہے، اور دنیا کے 3 ممالک میں پاکستان جو ہے نا وہ تیسرے نمبر پر آ رہا ہے۔ اب اگر پاکستان کی اس اعداد و شمار کو دیکھیں، پاکستان میں گلیشیئر کے پگھلنے کو دیکھیں، پاکستان میں جو رپورٹ آ رہی ہے کہ اگر پاکستان میں اسی طرح ہم ماحول کو خراب کرتے گئے تو 2050 تک جو ہے وہ ہمارا جو گلیشیئر ہے وہ سارا پگھل جائے گا، 50% گلیشیئر پگھل جائے گا۔ پاکستان میں گزشتہ 10 سالوں میں جو اموات ہوئی ہیں وہ 10,000 سے زائد ہیں، اور جو کہ سیلاب سے متاثرہ ہونے والے لوگ یہ اگر تعداد کا اندازہ لگایا جائے تو وہ لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ اور حالیہ 2022 کا جو سیلاب تھا اس میں 3,33,00,000 لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں خاص طور پر جو اگر تخمینہ لاگت کے حوالے سے، تو $30 بلین کا تخمینہ لاگت ہے جو اس پورے دور میں پاکستان نے برداشت کیا۔ لیکن ایسی صورتحال کے اندر جب ہم پاکستان کی قوم کے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں عمیر مفکر صاحب نظر آتے ہیں، اور عمیر مفکر صاحب جو ہیں یہ ہماری نیٹو یوتھ کلب فار کلائمیٹ چینج کے CEO بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، اور یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ واقعی اپنے حصے کی شمع کو جلانے کا کام ہے۔ تو عمیر مفکر صاحب، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ یہ جو نیٹو یوتھ کلب فار کلائمیٹ چینج ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے اس سے پہلے بھی کافی سارے فورمز کا حصہ رہے، لیکن آپ کو یہ نیٹو یوتھ کلب فار کلائمیٹ چینج NYCC، ہم تو کیوں NYCC کے نام سے آپ کو جانتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں، اور کافی آپ ماشاءاللہ نوجوانوں میں ایکٹیو ہیں، خاص طور پر جو گرین موومنٹ اور جو گرین ایکٹیوسٹ کو اکٹھا کرنے کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہے۔ کیوں خیال آیا، اس کی وجہ کیوں آپ کے ذہن میں آئی، اور کیا ضرورت تھی کہ NYCC آپ بنائیں اور اس پہ کام کریں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، چونکہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک جو ہے اس کو سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ کلائمیٹ جو تھا اس سے پہلے میں ادھر مسلم ہینڈ کے کنٹری ڈائریکٹر نے انہوں نے مجھے یہاں پہ مسلم ہینڈ کے اندر انٹرنی کے طور پر ہائر کیا، تو انہوں نے میرے سامنے 2-3 ٹاپکس رکھ دی کہ آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو انہوں نے میرے سامنے جو 2-3 ٹاپکس تھے اس میں سے جو ٹف ٹاپک تھا وہ تھا کلائمیٹ چینج، اور میں نے وہ ٹف والا جو تھا وہ سلیکٹ کیا، کیونکہ ٹف ٹائم میں خود کو زیادہ دیتا ہوں، تو چونکہ اس چیلنجز ٹاپک میں اپورچونیٹی بھی بہت زیادہ، اب موو آن بھی بہت زیادہ کر لیتے، تو اس صورت میں میں نے جب اس کے اوپر انہوں نے میرا جو ٹاسک تھا وہ تھا کہ اپنے کلائمیٹ ایجوکیشن کے اندر آپ نے بچوں کو کچھ ایک بک چھوٹا سا لکھنا ہے۔ تو اس صورت میں نے ریسرچ اس کے اوپر سٹارٹ کر دی کہ کلائمیٹ ہے۔ اس وقت مجھے بالکل زیرو تھا، 1% بھی علم نہیں تھا کلائمیٹ ہے کیا، بلکہ مجھے یہ ورڈ کا بھی پتہ نہیں تھا۔ تو جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ سٹارٹ کر دیا تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ تو کلائمیٹ اٹ از دا مدر آف آل SDGs ہے۔ کلائمیٹ کی وجہ سے ہمارا پورا سسٹم، اکنامک، پولیٹیکلی، ہیلتھ ایشوز، ہر طرح کی ایجوکیشنل، ہر طرح کی پرابلم جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے اور اس سے امپیکٹ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے پھر سوچا کہ ہماری اگر اسٹیٹکلی دیکھ لے تو پاکستان جو ہے وہ ون آف دا موسٹ ونریبل کنٹریز میں ہے۔ اس کے علاوہ ینگیسٹ پاپولیشن کنٹری ہے، اوور پاپولیٹڈ کنٹری ہے، اولڈ ایج پاپولیٹڈ کنٹری ہے، تو اکانومی بھی انسٹیبل کنٹری ہے، یہاں پہ یوتھ کی بھی بہت زیادہ ہے، جاب بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کہ ہم ان ساری یوتھ کو جو کہ ادھر ادھر ہے یا جو میننگ لیس یا ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرے اور ان کو پروڈکٹیو میننگ فل ایکٹیویٹیز میں ان کو انگیج کر لے، اور وہ تھی ہمارے سامنے کلائمیٹ چینج۔ تو پھر آپ نے یہ نیٹو یوتھ فار کلائمیٹ چینج جو ہے اس کا کیا۔ اچھا، اس میں جو بالکل آپ نے بڑا زبردست بتایا کہ جس طرح آپ اسلام آباد میں آئے اور آپ نے یہاں پر اپنے سفر کا آغاز کیا اور کلائمیٹ کو ایز اے سبجیکٹ کے طور پر انڈرسٹینڈ کیا، اور یہ بہت ضروری تھا کہ پاکستان کے وہ نوجوان جو خاص طور پر پاکستان کی دور دراز کے علاقوں سے بلانگ کرتے ہیں وہ بھی اس کی افادیت اور اہمیت کے بارے میں جانیں، ان کو بھی حق حاصل ہے۔ اور جب آپ نے جاننے کے بعد تو آپ نے اتنا کام کر دیا کہ 2 سالوں کے اندر آپ نے وہ ترقی کر دی کہ پاکستان میں اس وقت جو القوائے ہے اس کا جو کنٹری کانٹیکٹ پوائنٹ ہے وہ آپ کا ادارہ بن گیا۔ یہ کیسے ہو گیا جی؟ سر یہ تو جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہارڈ ورک، اور میں اگر آپ کو سچی بات بتاؤں کہ ان 2 سالوں میں نے
24 آور میں سے 19 آور کام کیا ہوا ہے اور انتہائی کام میں نے کیا ہوا ہے. دن رات ایک کر کے وتھ کنسسٹینسی میں نے کام کیا ہوا ہے, کبھی ایک کے ساتھ کبھی دوسرے کے ساتھ. میں نے کسی سے کوئی ذاتی مفاد کسی بھی ایجنڈے کے اوپر, میں نے اگر بات کی تو کلائمیٹ کے اوپر بات کی, میں نے اگر بات کی تو یوتھ کے اوپر, میں نے اگر بات کی تو گرین جاب کے اوپر بات کی تو پاکستان کی بات کی ہے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا صلہ دے دیا. مجھے کئی کینسا کا بورڈ ممبر ہو کلائمیٹ ایکشن ساؤتھ ایشیا کا جو نیٹ ورک ہے. تو اس کے علاوہ میں ابھی اس وقت انہوں نے جو ینگ ہے جو کہ UNFCCC کا ایک کنسٹیٹوئنسی جو ایک فورم ہے الکوائی ہر سال کراتے, وہ انہوں نے ہمارے لیے جو کمنٹ پاس کیا ادھر ای میل انہوں نے ہمیں بھیجا تھا کہ پاکستان میں دی ہائیسٹ اسکورنگ آرگنائزیشن کو انہوں نے کنسیڈر کیا. تو یہ ہماری محنت ہے اور ہم چونکہ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہوتے ہم اس وہاں تک پہنچ جاتے جہاں تک کوئی رسائی نہیں کرتا, کیونکہ کلائمیٹ کے اوپر ہم چاہ رہے کہ گراس روٹ لیول کو لوگوں کے ساتھ انگیج ہو. ہم نے زیادہ تر یہ کوشش کیا ہے کہ ہم مقامی لوگوں کو, فار ایگزامپل سندھی لوگ ہیں, پنجابی پختون ہیں, تو ان کو ان کی مقامی زبان میں ان کو سمجھائے, کیونکہ یہ ایک کلائمیٹ کے اندر ہم بہت ٹیکنیکل ورڈ یوز کرتے, بہت ٹیکنیکل ایک ڈیفیکلٹ ورڈز ہوتے ہیں جس کو ہمیں بھی خود سمجھ نہیں آتی. تو ان لوگوں کو جو کہ بالکل لیک آف اویئرنیس, ان کو ہم کس طرح سمجھیں گے کہ کلائمیٹ ہے کیا. تو ان کے لیے ہماری کوشش کہ ایکسپرٹ کے تھرو ہم ان کو ان کی مقامی زبان کے اندر اس کو سمجھائے. تو یہ ہماری کوشش تھی. اس وجہ سے ہم نے ایک ہائپ کریٹ کیا اور لوگ ہمارے پاس آئے. ہمارے اوپر ایک یہ ٹراس ہے پورے یوتھ کا اور پورے پاکستان میں جتنے بھی. اچھا, مجھے عمیر یاد ہے کیونکہ آپ نے 2 سال پہلے جب اس کی ڈرافٹنگ کر رہے تھے, اس کی چیزیں بنا رہے تھے اور کن کن شعبہ جات کے اندر آپ نے کام کرنا ہے, تو ہم نے بھی کوشش کی کہ جتنا ہو سکتا ہے اس کے اندر اپنا حصہ ملائیں اور گائیڈ بھی کریں دوستوں کو اور ان کو ساتھ ساتھ امپاور بھی کریں. لیکن آپ کے ذہن میں وہ کون سے اب شعبہ جات ہیں جو 2025 کے اندر آپ دیکھتے ہیں, اور جو اس وقت جب ہم فارمیشن کی جانب بات کر رہے تھے تو کیا فرق دیکھتے ہیں کہ 2022 کا پاکستان اور اب 2025 کے نئے اغراض و مقاصد اس NYCC کے پلیٹ فارم سے آپ کے نزدیک کیا ہے؟ سر ہم نے اسٹارٹ میں, چونکہ اس وقت تو ہم بالکل انیشل فیز میں تھے, اس وقت ہم پری پلاننگ میں تھے, پرو ایکٹیو اپروچ میں. اب ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہمیں گرین جاب کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. گرین جاب میں ہم نے سولر کے اوپر, جو ویسٹ مینجمنٹ ہے یا سرکولر اکانومی یا بلو اکانومی, اس طرح کی چیز. ابھی ہم کچھ پروڈکٹ جو ہے پشاور میں ہم نے ویسٹ مینجمنٹ کا ایک جو ہے ریسائکلنگ کا ایک سینٹر بنایا ہوا ہے, اپنے طور پر والنٹیئرلی ہم چلا رہے ہیں اس کو. تو اس وقت جو ہے ہمیں گرین جاب کے اوپر ہمارا کیونکہ جیسے کہ ہم نے سٹارٹ میں بھی کہا کہ پاکستان ینگیسٹ پاپولیشن کنٹری ہے. تو اب ان ینگسٹر کو ہم نے کس طرح سے, کیونکہ ان کو ہم نے جاب بھی کریٹ کرنے, ان کو ہم نے انگیج بھی کرنے, ورنہ وہ سسٹم ہوگا کہ ڈاکو چور اور یہ لوگ پھر پیدا ہوں گے اگر ہم اس کو انگیج کرتے ہیں, کیونکہ ملک کے اوپر ایک اوور لوڈ ہوگا, وہ ملک اس کو افورڈ نہیں کرے گا. تو اس لیے وہ کوئی نہ کوئی تو اپنی ایگزسٹنگ کے لیے, سروائیول کے لیے راستہ تو تلاش کریں گے. تو اس صورت میں ہم ابھی کوشش کر رہے کہ یوتھ کے لیے ہم جاب کی اپرچونیٹی کریٹ کر لے, ان کو کنوینس کر لے, ان کو ایجوکیٹ کر لے کہ آئیں اور ایوالونگ ٹاپکس کے اندر کام کر لے, آئیے ریسرچ کر لے فوڈ سیکیورٹی کے اندر, واٹر سیکیورٹی کے اندر, اور جو گرین انرجی ہے یا گرین جاب کا کنسیپٹ ہے اس کو ہم ابھی اس وقت انٹروڈیوس کر رہے ہیں. کریکلم کی آپ نے شروع میں بات کی, جب ہم انوائرمنٹل کریکلم کی بات کرتے ہیں, ہم خاص طور پاکستان کی جو پنیری ہے, جو پاکستان کے بچے ہیں جن کو آپ نے بچپن سے ہی سکھانا ہے کہ بھئی کس طرح ماحول کو تحفظ کے لیے آپ نے اپنے اقدامات کرنے, ان کی ذہن سازی کرنی ہے. تو اس پہ کیونکہ آپ کا آغاز ہی وہاں سے ہوا. لیکن اب جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ایک رولر یوتھ کی, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی اس کے بارے میں ادراک نہیں تھا, اور اس کے بعد آپ نے جانا, پڑھا, سیکھا, لوگوں سے ملاقاتیں کی اور اتنا فہم ملا کہ اب آپ ایز اے گرین ایکٹیوسٹ پاکستان میں جو ہے کام کر رہے ہیں. تو جو ہماری گاؤں دیہات کے لوگ ہیں, چاہے وہ سندھ ہے, بلوچستان ہے, KPK ہے, کیسے انگیج کیا ان لوگوں اور کہاں کہاں پر انگیج کیا NYCC نے؟ سر یہ بیسک کویشچن یہی ہے بالکل کہ ہمیں پریورٹی میں بھی اس کی طرف موو آن کرنا چاہیے کہ گراس روٹ, کیونکہ جب تک ہم کمیونٹی لوگوں کو یہاں پہ اسلام آباد میں یا جتنے بھی پروونشل کے کیپٹل میں وہاں پہ تو بات ہوتی رہتی ہے, وہاں پہ ایکسپرٹ بیٹھ ہوتے ہیں, لیکن یہ جو مین لوگ ہیں جو کہ متاثر بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں کام بھی کرنا چاہیے, تو وہ ہے گراس روٹ, کمیونٹی انگیجمنٹ. کمیونٹی کے انگیجمنٹ کے بغیر ہم نہ تو کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ کر سکتے, نہ ہم آگے موو آن کر سکتے, اور نہ ہم کبھی بھی کوئی چیز اچیو کر سکتے. تو اس صورت میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کلائمیٹ ایجوکیشن, اور کلائمیٹ ایجوکیشن اویئرنیس میں ہم نے ٹاسک دیے تھے اپنے لوگوں کو کہ آپ نے ان کو مقامی زبان کے اندر سمجھانا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ پشتون ایریا ہے تو اپنے پشتو کے اندر ان کو سمجھانا ہے, سرائکی تو اپنے سرائکی کے اندر ان کو سمجھانا ہے.
تو ہم نے وہ یہ ایک یونیکنیس اور ہم نے وہ جو ٹیکنیکل چیزیں تھی اس کو ہم نے ایزی وے میں کنورٹ کرنے کے لیے طرح طرح کے اقدامات کیے اور الحمدللہ اس میں بہت ہم سکسیزفل رہے ہیں. اچھا SDGs کے اوپر بات کر لیتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پہ کلائمیٹ ایکشن کے پوائنٹ کی, آپ نے خود بات کی کہ وہ سب سے مدر آف دا آل پوائنٹ ہے اور اس کے اوپر ہی یقیناً پاکستان کا انحصار ہے. تو کس طرح یونیورسٹیز کے اندر, کس طرح ہم کالجز کے اندر, اور اب کیونکہ کاپ میں بھی لاسٹ ٹائم جو پیویلین کا آغاز ہوا کہ فیتھ فار انوائرمنٹ کو بھی ویلیو دی جا رہی ہے کہ مذہب کے ذریعے بھی لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا جانا چاہیے اور کیا جا رہا ہے. پاکستان میں تو بڑا ایک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے وہ حالات نہیں ہیں کہ آپ کسی کو اگر گائیڈ کریں تو شاید ہی وہ اس طرح اپنی توجہ کو مبذول کروائے. تو چیلنجنگ نہیں سمجھتے, مدارس کے بچوں کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے, اور خاص طور پر جو ہمارے ائمہ مساجد ہیں اور جو فیتھ لیڈرز ہیں پاکستان کے اندر, مختلف مذاہب بھی بستے ہیں پاکستان میں, ان کے لیے کیسے NYCC ان بچوں کو کیسے انگیج کرے گا؟ سر یہ بہت اچھا کویشچن بھی ہے اور اس کے اوپر ہم ابھی اس وقت میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو ہے جب تک ہم کووڈ کے اندر اگر ہم دیکھ لیں, کووڈ کے اندر ہم نے کیوں ہم کامیاب ہوئے, اس وجہ سے ہم کامیاب ہوئے کہ وہاں پہ ہم نے 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر کام کیا تھا کہ کووڈ سے ہم نے نمٹنا ہے. اب اس میں کرسچن, مسلمان اور ہندو سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آپ نے دیکھے ہوں گے. اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہمیں ایک ساتھ اس کو دیکھنا چاہیے, اور اس کے لیے NYCC نے ایک پاکستان میں یہ ان کو ایج حاصل ہے NYCC کو کہ انہوں نے گرین انٹرفیتھ ڈائیلاگس کے نام سے انیشیٹو بھی لیا کہ ہم سارے فیتھ لیڈر کو, چاہے وہ کرسچن ہے, چاہے وہ مسلم ہے, چاہے وہ جو بھی ہے, اس کو ہم ایک راؤنڈ ٹیبل پہ اوپر اس کو بٹھائیں گے, اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے. کیونکہ ہر مکتبہ فکر, ہر مذہب کے اندر اگر ہم اسٹڈی کر لیں تو ان کلائمیٹ کے اوپر بالکل ان کے سارے مذاہب جو ہے وہ ایکو فرینڈلی ہے. لیکن ہم نے ابھی ان کو اسپریچولی کس طرح سے, کیونکہ امام کا بہت کردار ہوتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کا اویئرنس ہے, کیونکہ وہ ایریا کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو مان لیں, اپنا پیشوا مانتے, اپنا امام مانتے, تو ان کی بات بھی وہ مان لیتے, اس کے اوپر ان کا اثر بھی بہت ہوتا ہے. تو ہم اس کو انگیجمنٹ کے لیے ہم نے ان کو گرین انٹرفیتھ ڈائیلاگس کے نام سے ہم نے اب انیشیٹو بھی لیا ہے. کیونکہ میں ایک چیز ہے جو کہ میں ایک یہاں پہ گیا تھا کسی جگہ پہ, تو ان کے ساتھ میں نے بات کی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کس چیز کے اوپر کام کرتے ہو. میں نے سے کہا کہ میں کلائمیٹ کے اوپر کام کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کلائمیٹ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا کہ جو سیلاب آ جاتے ہیں اور یہ جو چیزیں آ جاتی ہے, جو آفات آتے ہیں, تو یہ کلائمیٹ کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا کہ تو آپ اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے سے کہا کہ نہیں, اللہ ہم گناہ گار ہوں گے. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری گناہوں کا نتیجہ کہ یہ سیلاب آ جائے. میں نے کہا آف کورس ہم گناہ گار ہوں گے, لیکن ہم نے نیچر کو کتنا ڈسٹرب کیا ہوا ہے. اسلام تو بہت زیادہ انوائرمنٹلسٹ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری دیکھتے وہ بہت زیادہ انوائرمنٹلسٹ تھے, لیکن ہم نے نیچر کو ڈسٹروائے کیا ہے, ہم نے ڈیفارسٹیشن کیا, ہم نے ہر چیز کو انتہائی زیادتی کی. تو اب اس صورت میں ہم نے ان لوگوں کا اویئرنیس دینی ہے, ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے پہلے کہ کلائمیٹ ہے کیا, کلائمیٹ. تو اب جیسے وہ ایجوکیٹ ہوں گے تو وہ اسپریچولی اپنا میسج کنوے کر سکتے اپنے جو مقتدین. گرین انیشیٹو جو گورنمنٹ کا اقدام ہے کیسے دیکھتے ہیں, نوجوان کیسے شامل ہو سکتے ہیں, نوجوانوں کی کیا رائے ہے, پالیسی سازداروں کے ساتھ ملنا چاہیے؟ کلائمیٹ کے اوپر بالکل گورنمنٹ کو چاہیے اور بہت اچھا کام بھی کر رہی ہے گورنمنٹ اس وقت. انہوں نے منسٹری آف پلاننگ دیکھ لیں, منسٹری آف کلائمیٹ چینج, پورے منسٹری بڑے اچھے طریقے سے اس کو لیڈ کر رہے. ساتھ ساتھ میں یوتھ کو جو کہ اس کو پالیسی کے اندر رکھنا چاہیے, کیونکہ ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. تو جو 50 سال پہلے چیزیں تھیں ان کا جو اپروچ تھا وہ ڈیفرینٹ تھا. ابھی جو یوتھ کا اپروچ ہے یا جو مسئلے مسائل وہ ڈیفرینٹ ہے. تو وہ اس وقت جو ہے نا وہ سمجھ سکتے ہیں, تو اس کو ہمیں انگیج کرنا چاہیے, کیونکہ ہیوج نمبر آف یوتھ بھی ہے. ہر منسٹر ہر ادارہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یوتھ بہت زیادہ ہے, لیکن اس کو اس طرح سے انگیج نہیں کیا جا رہا ہے جس طرح سے وہ ہونا چاہیے. NYCC کا 2025 کا کیا ایجنڈا ہے, کیا اہداف ہیں؟ NYCC کا جو ایجنڈا تھا وہ تو ہم نے 19 ایونٹس کرانے تھے, اور اس کے علاوہ 300 ہم نے ورکشاپ ڈیزائن کیے تھے, اور اس کے علاوہ ہم نے ویومن امپاورمنٹ کے اوپر اس میں جینڈر ایکویلٹی جس میں ٹرانسجینڈر کو بھی ہم نے انوائٹ کیے تھے, اور بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن ہمارا ابھی ایلوکوائی چونکہ آ رہا ہے, تو ایلوکوائی جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل رسپانسبلٹی ہمارے اوپر پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. تو اب اس کے لیے ہم
پاکستان کے ہر صوبے کے کیپٹل میں ہم موبلائزیشن کے لیے یوتھ کے لیے کانفرنسز کریں گے, ورکشاپ کریں گے, وہاں پہ ان کو انگیج کریں گے, وہاں پہ ان کے لیے کنسلٹنسی سینٹر رکھیں گے, ان کو ہم ایجوکیٹ کریں گے, اور ایٹ دا اینڈ میں ہم انشاءاللہ اگست میں پاکستان میں جنا کر ہمارا ٹارگیٹ ہے, ہم سپورٹ کی بھی امیدوار ہے کہ لوگوں سے سپورٹ ادارے ہمیں دے دیں, وہاں پہ ہم بڑا ایونٹ میگا ایونٹ کر لیں, 3 دن کا ایونٹ ہم کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب محمد عمیر مفکر صاحب آپ کا. آپ سی یو ہیں نیٹو یوتھ کلب فار کلائمیٹ چینج, اور یقیناً جو ان کے اغراض و مقاصد جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا, اور یقیناً میں تو پہلے دن سے ان کو دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح یہ بہت ہی پازیٹیو وے میں گرین سٹیپس کے ساتھ, گرین آئیڈیالوجی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, پاکستان کے نوجوانوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں, اور بڑے کم عرصے میں انہوں نے پاکستان کے پورے طول و عرض میں نوجوانوں کو اکٹھا بھی کر لیا اور ان کو ایک راہ متعین کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. تو یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی, لیکن ان چراغ کو جلانے کے لیے ان اداروں کو, خاص طور پہ تمام جو اعلیٰ سطحی ادارے ہیں, اسٹیک ہولڈرس ہیں, ریلیونٹ آرگنائزیشنز ہیں, اور جو انٹرنیشنل ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, ان کو عمیر مفکر جیسے نوجوانوں کو سپورٹ کرنا ہوگا, تاکہ وہ مل کے جو اتنی بڑی رسپانسبلٹی پاکستان کے لیے ان کے اعزاز میں آئی ہے, ان کے حصے میں آئی ہے, اگر ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ تمام لوگوں کی سپورٹ, آپ تمام لوگوں کا تعاون اگر شامل حال تو یقیناً پاکستان کا ہر نوجوان پاکستان کے لیے بڑا کر سکتا ہے. اپنے میزبان ریحان طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.